کیا رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کیا رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا مجھے نہیں پتا ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی، البتہ میں یہ کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے نبی رفع الیدین کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اب بغیر رفع الیدین کے میں پڑھوں گا تو وہ نئی نماز جو اللہ کے نبی پڑھتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات نے اس موصوف کی گفتگو سنی، میں اس حوالے سے صرف دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ ہماری طرف سے سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ نے یہ جو فتویٰ پیش کیا ہے، آپ یہ فتویٰ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کسی ایک معتبر کتاب سے پیش کر دیں، کسی ایک معتبر کتاب سے، ان کی اپنی اصلی کتاب سے عبارت دکھا دیں کہ اگر کوئی بندہ نماز میں رفع الیدین نہیں کرتا تو اس کی نماز نبی والی نماز نہیں ہوتی۔ نمبر دو، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شمار اہل علم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور کوفہ کے تمام علماء، محدثین، فقہاء اور مجتہدین سب کے سب اس بات کے قائل ہیں کہ نماز کے شروع میں رفع الیدین ہے، اس کے علاوہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ صحابہ کی نماز نبی والی نماز تھی یا نہیں؟ تابعین کی نماز نبی والی تھی یا نہیں؟ تمام علماء مجتہدین بزرگوں کی نماز نبی والی نماز تھی یا نہیں؟ جواب دیجئے اور واضح الفاظ میں دیجئے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ کسی نے ایک حدیث بیان کی صحیح بخاری کی کہ یہ حدیث آتی ہے اور اس کی یہ سند ہے۔ اب اگر کسی بندے کو یہ حدیث مل جائے، وہ پڑھ لے، سن لے، جس کے اندر رفع الیدین کا ذکر ہے، اور پھر بھی وہ رفع الیدین نہ کرے، یعنی اتنی صحیح ترین حدیث ہے کہ کوئی ذرہ برابر بھی اس پہ اعتراض نہیں ہو سکتا، تو اس سند والی حدیث کسی نے سنی، پڑھی، اور پھر بھی وہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے فصلاتہ باطل، حدیث سن پڑھ لینے کے باوجود اگر وہ جان بوجھ کے نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ امام شافعی کا ہے۔ سامعین و ناظرین، آپ حضرات نے موصوف کی گفتگو سنی۔ یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بخاری شریف کی رفع الیدین والی صحیح حدیث پیش کی گئی۔ کتنا عجیب بات ہے، امام شافعی بہت پہلے کے ہیں، امام بخاری بعد کے ہیں، تو صحیح بخاری کی روایت کیسے امام صاحب کے سامنے پیش کی گئی؟ رہا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ فصلاتہ باطل، ہمارا دعویٰ ہے، ہمارا چیلنج ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر یہ حقیقت ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب سے یہ ان کی عبارت دکھا دیں کہ جو بندہ نماز میں رفع الیدین نہیں کرتا اس کی نماز باطل ہے، یہ فتویٰ ان کی کتب سے دکھائیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ ائمہ اربعہ کے درمیان اختلاف جواز عدم جواز کا نہیں بلکہ افضل و غیر افضل کا ہے۔ شوافع اور حنابلہ کے ہاں رفع یدین افضل و مستحب ہے، جیسا کہ امام نووی شرح مسلم نے بیان کیا ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ جب کوئی بندہ صحیح حدیث پڑھ لے، سن لے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے بقول اس صوفی صاحب کے، تو حضرت قبلہ بہت ساری صحیح احادیث ایسی ہیں جن کا تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہے، ان صحیح احادیث پر عمل کرنے کے لیے آپ بھی تیار نہیں ہیں، تو یہ دعویٰ کرنا جہاں پر آپ کی جہالت کی دلیل ہے تو وہیں آپ کے علم کی بھی بالکل واضح دلیل ہے۔ جو تو یہی دعویٰ ہے نا کہ چار امام حق ہیں، ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں، اللہ کے فضل سے ہم چاروں کو بھی حق مانتے ہیں، لیکن ان چار میں سے تین رفع الیدین کے قائل ہیں، فاعل ہیں، باقاعدہ اپنی کتابوں کے اندر انہوں نے رفع الیدین کا ذکر کیا ہے۔ صرف ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ چاروں حق ہیں، تین حق ایک سائڈ پہ، ایک سائڈ پہ ہے، تو عقل کیا کہتی ہے، کس کی بات ماننی چاہیے؟ تین کی ماننی چاہیے نا، کہ ایک سے تو خطا بھی ہو سکتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، انسان تھے۔ سامعین و ناظرین، پہلی بات تو غلط ہے کہ تین ائمہ رفع یدین کے قائل ہیں سوائے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب المدونۃ الکبریٰ، اس کو فقہ مالکیہ کے اندر بڑا مقام حاصل ہے۔ اس کتاب کے اندر انتہائی وضاحت کے ساتھ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول موجود ہے کہ آپ بھی
نماز کی پہلی تکبیر میں رفع یدین کے قائل ہیں، اس کے علاوہ پوری نماز میں رفع یدین کے قائل نہیں۔ تو اب دو امام، امام شافعی اور امام احمد، یہ رفع یدین کے قائل ہیں، امام مالک، امام ابو حنیفہ یہ ترک رفع یدین کے قائل ہیں۔ اب دو اس طرف ہیں، دو اس طرف ہیں، تو اب حساب برابر ہو گیا، لہٰذا آپ کا استدلال تو غلط ہو گیا۔ کہتے ہیں جی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے خطا ہو سکتی ہے کیونکہ وہ انسان تھے، تو باقی تین وہ فرشتے ہیں، وہ نبی ہیں، وہ بھی تو انسان ہیں، ان سے بھی خطا ممکن ہے۔ اور اگر آپ نے اکثریت پر عمل کرنا ہے، اکثریت کو دیکھنا ہے، تو آج پوری دنیا کے اندر بحمداللہ احناف زیادہ ہیں، تو فقہ حنفی پر عمل کرنا شروع کر دیں، فقہ حنفی کو تسلیم کر لیں۔ بطرز دیگر اگر آپ نے اکثریت کو دیکھنا ہے، حق کو نہیں دیکھنا، تو پھر میدان کربلا کے اندر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں یزید کی اکثریت تھی، تو کیا آپ یزید کا ساتھ دیں گے؟ بابا ہم نے حق کو دیکھنا ہے، ہم اکثریت کے قائل نہیں، ہم حق کے قائل ہیں۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین کرتے تھے۔ آپ کہیں گے کیا دلیل ہے تیرے پاس بھی کرتے تھے؟ پہلی دلیل امام محمد الشیبانی کی کتاب موطا امام محمد اٹھا کے دیکھ لیجئے، جہاں سے نماز کا بیان شروع کرتے ہیں نا، نماز کے بیان میں پہلی دو حدیثیں دونوں میں رکوع کو جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کا ذکر موجود ہے۔ آپ کا کیا ضمیر مانتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت حدیث پڑھاتے تھے پر خود حدیث پر عمل نہیں کرتے تھے؟ میرا ذہن نہیں مانتا۔ سامعین و ناظرین، جھوٹ ہے نا جھوٹ، یہ جھوٹ غیر مقلدین کی فطرت میں ہے۔ موطا امام محمد کے صفحہ 90 اور 91 پر ہے، فَأَمَّا رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يَرْفَعُ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْأُذُنَيْنِ فِي ابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ لَا يَرْفَعُ فِي شَيْءٍ مِّنَ الصَّلَاةِ بَعْدَ ذَلِكَ وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ تعالی فِي ذَلِكَ آثَارٌ كَثِيرَةٌ۔ بندہ رفع الیدین کرے گا کانوں کے برابر نماز کی ابتدا میں ایک دفعہ، باقی پوری نماز میں رفع الیدین نہیں کرے گا۔ یہ سارا کا سارا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور اس پر آثار کثیرہ موجود ہیں، بہت سے صحابہ کرام کی روایات موجود ہیں۔ اسی موطا امام محمد کے اندر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، تابعین میں سے ابراہیم بن نخعی رحمت اللہ علیہ، یہ تمام حضرات کی روایات موجود ہیں کہ نماز کے شروع میں رفع الیدین ہے، اس کے علاوہ پوری نماز میں رفع الیدین نہیں ہے۔ اسی طرح مسند امام اعظم کے اندر عبداللہ بن مسعود کی روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے شروع میں اپنے ہاتھ اٹھائے، اس کے علاوہ پوری نماز میں آپ نے دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اب اس روایت کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ایک مناظرہ میں امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا تھا اور اس بات کو ثابت کیا تھا۔ اس سند کا ہر راوی اپنے دور میں بہت بڑا فقیہ تھا۔ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کو لاجواب اور خاموش ہونا پڑا۔ اب موطا امام محمد کے اندر، مسند امام اعظم کے اندر، اور اسی طرح کتاب الآثار کے اندر یہ تمام دلائل اس بات پر موجود ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ہاں نماز کی ابتدا میں رفع الیدین ہے، اس کے علاوہ پوری نماز میں نہیں ہے۔ اس کی اگلی دلیل، آج کل گوگل کا دور ہے، انٹرنیٹ ہر کسی کے پاس ہے، گوگل سے پوچھئے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی مسجد ہے دنیا میں؟ گوگل آپ کو اور پھر امام حنیفہ رحمۃ اللہ کی سیرت پر لکھی جانے والی کتابیں بتائیں گے کہ امام صاحب نے اپنے خرچے پر، تاجر تھے نا، کپڑے کے تاجر تھے، تو اپنے پیسوں سے ایک مسجد بنوائی تھی بغداد میں، اور بعد میں وہ مسجد معروف ہوئی تھی مسجد امام اعظم ابو حنیفہ۔ بس آگے گوگل سے پوچھ لیں یا یوٹیوب پہ چلے جائیں، کیا اس مسجد کی کوئی نماز کی ویڈیو، کوئی عیدین کی ویڈیو 1 2 4 100 نہیں، ہزاروں مل جائیں گے۔ باقی مقتدیوں کو تو چھوڑیے نا، آتے جاتے رہتے ہوں گے۔ اگر اس مسجد کے مصلی پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مصلی پہ کھڑا ہونے والا امام بھی آج رفع الیدین نہ کرتا ہو تو اللہ کی قسم میری وہ سزا جو چور کی ہے۔ امام صاحب کی مسجد میں آج بھی رفع الیدین الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ سامعین و ناظرین، انتہائی افسوس کی بات ہے، صوفی صاحب کو چاہیے تھا کہ کوئی معتبر کتاب پیش کرتا، حدیث پیش کرتا، کسی کا کوئی معتبر قول پیش کرتا۔ اب اس نے تاریخی بات کی ہے۔ دیکھیں، پہلے یہ مسجد مسلمانوں کے قبضے میں تھی، بعد میں کفار کے پاس چلی گئی،
پہلے کسی اور امام کے مقلد کے پاس تھی، اب کسی اور امام کے مقلد کے پاس ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ آپ کا ایک عقلی ڈھگوسلہ ہے۔ آپ دیکھیں اسی طرح حرمین شریفین کے اندر پہلے رفع یدین نہیں ہوتا تھا، یہ رفع یدین بہت بعد میں شروع ہوا ہے، اور اسی طرح حرمین شریفین کے اندر پہلے 20 رکعت تراویح ہوتی تھی، اب 10 رکعت تراویح ہوتی ہے۔ اسی طرح المدونۃ الکبریٰ کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول موجود ہے، امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں مدینہ منورہ میں کسی شخص کو نہیں پہچانتا جو نماز میں رفع یدین کرتا ہو۔ تو اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے امام ہیں، وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ کون بندہ ہے جو نماز میں رفع الیدین کرتا ہے۔ تو بہرحال ہم نے دلائل سے اس کے تمام شبہات کا جواب دیا ہے، اور آپ نے اس صوفی صاحب کی گفتگو سنی ہے، اس نے اپنی پوری گفتگو کے اندر ایک حوالہ تک پیش نہیں کیا، کسی ایک امام کی کوئی معتبر کتاب سے عبارت بھی نہیں دکھائی جو اس کی پرلے درجے کی جہالت کی دلیل ہے، کم علمی کی دلیل ہے اور خیانت کی دلیل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء اہل سنت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں، تو ہم ایسے تمام فتنوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔